آج صبح میں نے قرآن پاک کھولا اور ایک آیت پڑھی، اور اس آیت کو پڑھنے سے جو دل کو سکون ملا، اس سکون کی کیفیت کو بیان کرنے کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں ہیں۔ اس آیت کا ترجمہ کچھ یوں ہے: اور تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک اللہ نہ چاہے۔ آج کل ہر بندہ اپنی زندگی سے کچھ نہ کچھ چاہتا ہے، ہر کسی کی کوئی نہ کوئی امیدیں، کوئی نہ کوئی خواہشات، کوئی نہ کوئی خواب ہیں۔ ہر کسی کی لائف میں کچھ نہ کچھ لا حاصل ہے جسے وہ حاصل کرنا چاہتا ہے۔ کسی کو گاڑی چاہیے، کسی کو بنگلہ چاہیے، کسی کو دولت چاہیے، کسی کو جاب چاہیے، کسی کو جاب میں پروموشن چاہیے، کوئی ٹاپ کرنا چاہتا ہے، کسی کو اچھے مارکس چاہیے اور کوئی پاس ہونا چاہتا ہے، کسی کو اپنا محبوب چاہیے، کسی کو اپنی محبت چاہیے، کوئی نیک بیوی کا خواہش مند ہے، کوئی شوہر کا خواہش مند ہے۔ ان شارٹ، ہر انسان اپنی زندگی سے کچھ نہ کچھ چاہتا ہے۔ ہماری انہی چاہتوں کی وجہ سے ہماری زندگی میں خوشیاں اور غم دونوں آتے ہیں۔ اگر ہماری یہ چاہتیں پوری ہو جائیں، ہم جو چاہتے ہیں وہ حاصل کر لیں، تو ہماری زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں ہوتی ہیں، اور اگر ہماری یہ خواہشات پوری نہ ہوں تو ہم غم زدہ اور اداس اور اپنی زندگی سے مایوس ہو جاتے ہیں۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم مادی چیزوں کے خواہش مند ہوتے ہیں، جیسا کہ گاڑی، بنگلہ، دولت، شہرت، اور جب ہم وہ چیزیں حاصل کر لیتے ہیں اور وہ حاصل کرنے کے باوجود بھی ہم اپنی زندگی میں خوش نہیں رہ پاتے، ہمیں خوشیاں پھر بھی نصیب نہیں ہوتی، وہ چیزیں ہمارے لیے غلط ثابت ہو جاتی ہیں۔ بہت سارے لوگ اس وجہ سے پریشان ہوتے ہیں کہ ہم نے بہت محنت کی تھی ایک ٹیسٹ کے لیے، ہم نے بہت محنت کی تھی ایک جاب انٹرویو کے لیے، لیکن ہم اس میں ناکام ہو گئے۔ یاد رکھیں کہ اگر آپ بہت زیادہ محنت کرنے کے باوجود بھی کسی کام میں ناکام ہو جائیں، آپ نے کوئی کسر نہیں چھوڑی، آپ نے اپنی طرف سے اپنا بیسٹ کیا، لیکن پھر بھی وہ چیز آپ کو نہیں ملی، تو اٹ مینس کہ میرے اللہ نے آپ کے لیے اس سے بھی کچھ بہتر سوچا ہوا ہے، کچھ اس سے بھی زیادہ اچھا آپ کے لیے سوچ کے رکھا ہے۔ ہو سکتا ہے جس جاب کے لیے آپ دن رات تڑپ رہے ہیں، اللہ نے آپ کی قسمت میں نوکری نہ لکھی ہو سکتا ہے اس رب نے آپ کی قسمت میں ملکیت لکھی ہو سکتا ہے وہ آپ کو نوکر نہ بنانا چاہتا ہو، آپ کو مالک بنانا چاہتا ہو سکتا ہے وہ رب یہ چاہتا ہو کہ لوگ آپ کے پاس جاب کرنے آئیں۔ جب آپ کسی بھی کام کے لیے محنت کرتے ہیں تو یاد رکھیں کہ قدرت کا ایک اصول ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کی ایک سیکنڈ کی بھی محنت کا جو پھل ہے، جو صلہ ہے، وہ نہیں رکھتا۔ اگر آپ نے کسی نہ کسی کام میں محنت کی ہے تو آپ کو اس کا کچھ نہ کچھ ریوارڈ ضرور ملے گا۔ اگر آپ ایک اسٹوڈنٹ ہیں اور آپ نے پڑھائی میں محنت کی ہے اور آپ کو اچھے نمبر نہیں ملے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی محنت ضائع کر دی، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں محنت کا ریوارڈ دینے کے لیے بے پناہ طریقے ہیں۔ اس محنت کا ریوارڈ صرف نمبروں کی شکل میں نہیں، بلکہ وہ اور بھی بہت سارے طریقوں سے ریوارڈ دینا جانتا ہے۔ اور بعض اوقات زندگی میں ہم جن چیزوں کے خواہش مند ہوتے ہیں وہ ہمارے لیے بہتر نہیں ہوتی، ہمیں تو پتہ نہیں ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ تو سب جانتا ہے۔ اسی وجہ سے وہ ہمیں ان چیزوں تک پہنچنے نہیں دیتا، وہ ان چیزوں کو ہم سے دور رکھتا ہے یا ہمیں ان چیزوں سے دور رکھتا ہے۔ وہ کوئی انسان ہو سکتا ہے، وہ کوئی جاب ہو سکتی ہے، وہ کوئی ڈگری ہو سکتی ہے، وہ کوئی کام ہو سکتا ہے، وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ایک بات یاد رکھیں کہ جب زندگی میں آپ حد سے زیادہ محنت کرنے کے باوجود بھی ناکام رہیں تو سمجھ جائیں کہ اللہ آپ کے لیے کچھ اور چاہتا ہے، وہ آپ کو کسی اور طرح سے ریوارڈ دینا چاہتا ہے۔ کبھی بھی زندگی سے مایوس نہ ہوں۔ بعض اوقات ہمارے فیصلے جذباتی ہوتے ہیں، ہم جذبات میں آ کر کوئی چیز خریدنے کا فیصلہ کر لیتے ہیں یا کسی چیز کی خواہش کر لیتے ہیں اور ہم وہ چیز لے لیتے ہیں، لیکن ہمیں بعد میں احساس ہوتا ہے کہ ہمارا یہ فیصلہ غلط تھا، حقیقی معنوں میں تو ہمیں اس چیز کی ضرورت ہی نہیں تھی، ہم نے اپنا وقت یا اپنا پیسہ ضائع کیا ہے۔ ہمیں ان سب باتوں کا علم نہیں ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ تو یہ ساری باتیں جانتا ہے۔